مفتی صاحب فون میں ریکارڈر سسٹم ہوتی ہے جی لوگوں کے فون میں، بندہ کوئی کال کرتا ہے تو اس کا فون ریکارڈ ہو جاتا ہے. اب وہ ریکارڈنگ جو ہے ہمارے فون میں، کیا ہم وہ کسی اور کو بیچ سکتے ہیں؟ ہاں دیکھیں، اگر آپ ریکارڈنگ کرتے ہیں باتوں کو، اور اگر آپ کا مقصد جو ہے صرف یہ کہ باتیں یاد ہیں، آرڈر یاد رہے، بات یاد رہے، یا سامنے والا پھر نہ جائے، اس لیے آپ ریکارڈ کر لیتے ہیں اپنی فون میں باتوں کو، تو اس میں کوئی حرج نہیں. حالانکہ اسے بھی بغیر اجازت کے ریکارڈ نہیں کرنا چاہیے. لیکن اگر آپ یعنی اپنے ضرورت کی وجہ سے ریکارڈ کرتے ہیں تو ریکارڈ کر سکتے ہیں، لیکن اسے کسی اور کو فارورڈ کرنا یہ جائز نہیں ہے. اس کی باتوں کو جو اس نے آپ سے کی ہے وہ راز کی بات ہے، آپ سے کی تو صرف آپ کو اپنے تک محدود رکھنا یہ ضروری ہے کہ وہ صرف آپ تک رہے. یہ راز کی بات ہے، اسے کھولنا، اسے فاش کرنا، دوسروں کو فارورڈ کرنا یا دوسرے کو نہ بھیجی، صرف بتانا. آپ نے فون پر بات کی تو ارے وہ تو ایسا بول رہا تھا، یہ بتانا بھی جائز نہیں ہے. اسلام میں یعنی سیکریٹ رکھنے کا بہت ہاں، امپورٹنس. سگریٹ کا بہت امپورٹنٹ ہے. اتنا امپورٹنٹ کہ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے میں نے پہلے حدیث بیان کی تھی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک محفل میں جو باتیں ہوئی وہ اس محفل والوں کے لیے راز ہے، وہ دوسروں تک اسے نہ پہنچائے جب تک کہ وہ دین کی ضروری باتیں نہ ہو. دین کے مسائل ہے وہ بیان ہوئے، وہ دین کی جو ضروری بات ہے وہ تو لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں. لیکن جو راز کی باتیں اگر کسی محفل میں دو چار لوگوں نے مل کر اگر کچھ راز کی باتیں کی تو اللہ کے رسول فرماتے اب یہ کسی اور تک پہنچنی نہیں چاہیے، یہ لیک نہیں ہونی چاہیے، یہ آپ کے پاس امانت ہے. اگر اس امانت میں خیانت ہوئی تو آپ اللہ کے نزدیک جو ہے گنہگار ہوں گے، آپ کا مواخذہ ہوگا. تو اس میں جو ہے یہ بڑے راز کی بات کا بڑا اہتمام کرنا چاہیے. اس پر ایک واقعہ بھی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، ان کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا جو ہے ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا. بلکہ شہید ہوئے، جنگ بدر میں وہ شہید ہوئے. حضرت خنیس سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ان کی یعنی کہ شہادت ہو گئی، خنیس ابن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو شہید ہو گئے. تو اس کے بعد حضرت حفصہ کے نکاح کا پیغام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان غنی کو دیا. تو انہوں نے کہا کہ میں سوچ کر بتاتا ہوں. لیکن اس کے بعد انہوں نے جواب دیا کہ بھئی مجھے تو ابھی نکاح کی کوئی حاجت اور ضرورت نہیں ہے، تو آپ کسی اور کو دیکھ لیں. تو انہوں نے یعنی کہ ابو بکر صدیق کو پیغام دیا. تو صدیق اکبر نے کوئی جواب نہیں دیا، خاموش رہے. یہ چلے گئے، انہوں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے دیں گے، جواب دیں گے، لیکن کوئی جواب نہیں دیا. پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا کہ میں حفصہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. حضرت عمر بڑے خوش ہوئے، نکاح کرا دیا. اس کے بعد ابو بکر صدیق سے ملاقات ہوئی تو صدیق اکبر نے فرمایا کہ اے عمر، مجھے لگتا ہے کہ تمہیں مجھ پر بڑا غصہ آیا ہوگا جب تم نے حفصہ کا پیغام دیا اور میں نے کوئی جواب نہیں دیا. تو حضرت عمر کہتے ہیں ہم بہت غصہ آیا تھا، عثمان نے تو جواب بھی دے دیا لیکن تم نے تو جواب بھی نہیں دیا، مجھے تو عثمان سے زیادہ تم پر غصہ آیا. انہوں نے تو انکار بھی کیا لیکن تم نے جواب نہیں دیا. تو حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے صرف سنا تھا، سرکار نے یہ یعنی بیان نہیں، بس میں نے سنا تھا کہ سرکار نے حفصہ کا ذکر کیا تھا، تو مجھے لگتا تھا کہ سرکار حفصہ کو پیغام دے گے، لیکن یہ یقینی بات نہیں تھی. تو میں یہ چاہتا تھا، سرکار کا یہ راز میں کھولنا نہیں چاہتا تھا. میں چاہتا تھا کہ انتظار کروں، اگر سرکار پیغام دیں اور نکاح کریں تو ٹھیک، اگر نہیں کرتے ہیں تو میرے لیے آپشن کھلا رہے گا، میں نکاح کر لوں گا. اس لیے میں نے کوئی بات تمہیں نہیں بتائی کہ یہ سرکار کا راز تھا. جی، ایک حدیث پاک کے بارے میں نے سنا ہے کہ جس نے کسی کا خط دیکھا اس نے جہنم کی آگ دیکھی. جی بالکل. اگر یعنی کہ یہاں تک کہ کسی کے خط کی بات ہے، بیٹا اپنے باپ کا خط اور باپ اپنے بیٹے کا خط نہیں دے سکتا. تو یعنی میسج، آج کل خط نہیں میسج ہے، تو ہم میسج میں بھی یہی مسائل ہے کہ آپ کسی کا موبائل اٹھا کر اس کی گیلری چیک نہیں کر سکتے، آپ اس کے میسج چیک نہیں کر سکتے. حرام ہے، سخت حرام ہے. صحیح. ہاں البتہ یہ کہ چھوٹے بچے ہیں اور اس کے پیرنٹ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں کہ میرا بچہ جو ہے غلط راہ پر، تو اس کے لیے نگرانی کی اجازت ہے. اچھا